يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ہمارے حکم کی ان تصیبہم فتنۃ کہ انہیں کوئی بڑی آزمائش پہنچے کوئی فتنہ پہنچے او یصیبہم عذاب علیم یا انہیں بڑا دردناک عذاب آ پہنچے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ بریانیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر آپ کی امت پر رب الہ اللہ خالق مالک صرف اس کو نہیں کہتے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے بلکہ الہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے لیے شریعت بنائے حکم صادر کرے ہمارے لیے احکام بنائے ہمارے لیے حدود بنائے اسے بھی الہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کو کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے ایک صحابی رسول جو یہودی عالم تھے وہاں سے مسلمان ہو کے آئے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی کسی
اپنے علماء کی عبادت نہیں کی جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی علماء کی عبادت نہیں کی. ہم نے علماء کو کبھی رب نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ جس چیز کو وہ حرام ٹھہراتے تھے اس کو تم حرام سمجھ لیتے تھے، جو وہ فتویٰ دے دیتے تھے حلال کا تو اس کو حلال سمجھتے تھے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ یہ بات تو ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. حرام حلال، جائز ناجائز، یہ کس کا کام ہے مقرر کرنا؟ نبی کا نہیں. جب نبی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کسی چیز کو جائز و ناجائز، حلال و حرام، اور کون ماں کا لانا ہے جس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہو جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس کو چیز کو چاہے حلال کر دے. نبی اس وقت تک کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ آئے، جب تک اللہ تعالیٰ حکم صادر نہ فرمائے. تو جب نبی اتنی اونچی ذات ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام ہوتا ہے، وہ نہیں یہ کام کر سکتے، شریعت نہیں بنا سکتے، تو کون اور ہے جو شریعت بنائے؟ یہ وظیفہ کرنا ہے، فلاں وقت میں کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اس کا ثواب اتنا ملے گا، اس کا اجر اتنا ملے گا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ نبی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اجر دینے والا، ثواب دینے والا اور اس کے ذریعے سے فائدہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو کوئی اگر کہتا ہے کہ اس سے یہ ملتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے. اسے کسی اور طرف سے اللہ دے دے تو اور بات ہے، لیکن وہ تو جھوٹ باندھ رہا ہے. شریعت مقرر کرنا کس کا کام ہے؟ احکام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف نبی کا کام ہے، کیونکہ نبی کو اللہ کی طرف سے اطلاع آتی ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم اپنے علماء کے فتوے کو آخری بات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بات تو ہے. آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے. شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو غیر مشروط مان لیں. مشروط مان سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو ہم فتویٰ مانیں گے، نہ ہو تو نہیں مانیں گے. کسی نے فتویٰ دے دیا اور اس نے لکھا قرآن و حدیث، ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا، اللہ ہمیں ثواب و اجر دے گا. اور جس دن پتا چلا کہ نہیں یہ فتویٰ غلط ہے، ایک عالم دین نے، بڑے عالم دین نے اس کے باقاعدہ رد میں قرآن اور حدیث بیان کیا ہے، اسی دن ہم رجوع کر لیں گے. یہ نہیں ہے میں تو صرف اپنے مولوی صاحب کی مانوں گا، نہ، یہ حرام و حلال والا مسئلہ ہو گیا. شرط کس کی ہے؟ اپنے مولوی صاحب کی. شرط کس کی لانی ہے ماننے کی؟ اپنے مسلک والے کی. یہی تو حرام ہے، یہی تو رب بنانا ہے. ہم نے مسلکوں کو، جماعتوں کو رب بنا کے رکھا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ مجھے کوئی شیطان آ کے بتا دے اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے، میں اسی کی مانوں گا. شیطان سے بڑا جھوٹا دغا باز اور کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. شیطان مجھے آ کے کہے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور مجھے پتا چل جائے کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، تو میں شیطان کی مان لوں گا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، شیطان نے مجھے بتایا. لیکن میری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہے کہ نہیں. یہی بات ہے کہ صحابی رسول کو شیطان بتا گیا کہ اگر تم آیت الکرسی
رات کو پڑھ کے سو جاؤ تو تمہارے مال کی اللہ حفاظت کرے گا، اس کے اندر شیطان اور جن بھی دم نہیں مار سکے گا۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا ترین تھا، لیکن تجھے جو بات بتا گیا ہے وہ سچی بتا گیا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی آیت الکرسی رات کو پڑھنی نہیں چھوڑی۔ ہمیں کوئی بھی بتائے، کسی مسلک والا بتائے، لیکن شرط یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق بتائے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے مان لو، اگر مجھے اپنے مسلک کی بات بتاتا ہے کہ نہیں یار ہم لوگ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے بلکہ ہم تو کسی امام کو فالو کرتے ہیں، ہمارے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث، ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے امام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، یہی رب بنا لیا ہے میں نے اپنے مسلک کو، اپنے امام کو، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ نبی نے دیا، نہ صحابہ نے عمل کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے اس پر ہمیں کاربان کیا، ہم نے بس خود ساختہ یہ سارا کچھ کر لیا یہود و نصارہ کی طرح۔ جبکہ اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کس کو بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھلے وہ چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو، بالکل چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہو اور میں نے تمہیں نہ بتایا ہو، میں نے ہر چیز تمہیں بتا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طریقے سے کہ وَلَمْ أَتْرُكُ شَيْئًا مِّمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے میں نے وہ تمہیں بتا دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو، ہر چیز جو مجھے اللہ سے ملی ہے میں نے تمہیں بتا دی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بھی چیز بتانے سے گریز کرتے، نہ بتلاتے جو اللہ نے بتلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خائن بنا دیتا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ رب الجلال نے جیسے حکم دیا ہے قرآن مجید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ کچھ شریعت میں ہو سکتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اور ہر وہ چیز جو خیر تھی حضور فرماتے ہیں ہمیں تمہیں بتا کے جا رہا، کیونکہ خیر اللہ نے ڈال دیا اس چیز کے اندر، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے کس چیز میں خیر ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں کہ کوئی عمل کر کے بتائے کہے اس کے اندر خیر ہے۔ اور یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ نبی کو آخری مانتے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن جو نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، وہ ہم ہر کسی کو دے رہے ہیں، جو مرضی ہمیں بتلا دے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ اے ایمان والو، مومن وہ ہیں
ایمان والے وہ ہیں کہ جب انہیں رسول کسی کام کے لیے، کسی مجلس کے لیے، کسی شورا کے لیے بلائے اور وہ اجازت مانگ کر کے نبی سے جائیں، بلا اجازت نہیں جائیں گے. جو اجازت مانگنے والے ہوں گے وہ مومن ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی ایمان والے ہیں جو رسول سے اجازت مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے. اس کو بھی ایمان قرار دے دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ دین کے اندر کوئی بڑا کام نکال دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ ہو اس کام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا پتہ ہی کیوں نہ ہو، بھلے نماز کے بعد ہم اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھے کیوں نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میرے نزدیک اتنا بڑا ثواب ہے کہ کام کرو تو پتہ نہیں نظر تیز ہوگی، فلاں کام ہوگا، فلاں کام ہوگا. کون ہے بتلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، ایک دفعہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں اللہ ان کو معاف فرما دے گا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے. میرے لیے ٹائم نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن جو مجھے کسی نے بتلایا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑا. بتلائیے میرا کتنا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میں نے ان کو کیسے مانا ہے خاتم النبیین؟ نہیں، میرے لیے شریعت کوئی اور بنا رہا ہے اور یہ شریعت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ، کبھی بھی آگے نہ بڑھو اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیسے آگے نہ بڑھو؟ کہ چلتے ہوئے ان سے آگے نہ بڑھو؟ نہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے، دائیں چلتے تھے، بائیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی حضور نے نہیں روکا اس بات سے. آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جتنا انہوں نے کہہ دیا ہے، کر دیا ہے، اتنا عمل کرنا ہے. اور اگر تم اپنی طرف سے کچھ دین مقرر کرو گے، ثواب مقرر کرو گے، اجر مقرر کرو گے، اس سے یہ ملتا ہے تو یہ تمہارا آگے بڑھنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے ثواب دینا ہے، اجر دینا ہے، اور اللہ نے ثواب اجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں رکھا ہوا ہے. قربانی آئی ہے، لوگ قربانی کا جانور لے رہے ہیں، اور قربانی کرنی ہے کب؟ 10 ذی الحجہ کو، عید کے دن. اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے عید مقرر کی ہے، اس دن قربانی کرنی ہے. اور سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آگے قربانی کی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ دن تو وہی ہے نا، خیر ہے تھوڑا سا اگر آگے پیچھے ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے عید کی نماز میرے مولوی صاحب نے 8 بجے 9 بجے رکھی ہوئی ہے، اب 9 بجے جا کر کے پڑھ کے آگے پھر کچھ چیز کھائیں گے. سنت یہ ہے
کہ کھائے پیے بغیر نکلنا ہے پھر کھائیں گے تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا. چلو میں قربانی کر لیتا ہوں، عید جتنی دیر عید کا ٹائم ہے میں قربانی کر کے بھی چلا جاؤں. وہ قربانی کر لیتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ صرف تھوڑی سی دیر پہلے اس نے قربانی عید سے پہلے کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ایک آدمی کے گھر سے خون آیا ہوا ہے، پوچھا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی صبح قربانی کر دی ہے. فرمایا جاؤ یہ تمہارا عام گوشت ہے، اسے کھاؤ اور لے کے آؤ. اگر قربانی کرنی ہے اللہ کو، اگر اپنی قربانی پیش کرنی ہے وہ عید کی نماز کے بعد کرو. ارے میرے نبی کی سنت سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹو گے اللہ قبول ہی نہیں فرمائے. جس نے یہ بات سمجھ لی اس نے دین کو پا لیا، اور جس نے یہ بات نہیں سمجھ سکی ساری زندگی بھٹکتا رہے گا اور یہ مولوی اس کو نچاتے رہے گا. میرے نبی کی سنت سے ذرہ برابر آگے پیچھے کوئی بڑھے اللہ قبول ہی نہیں فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میں حج پہ جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بڑی دنیا خواہش رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جائیں. کیوں حج کرنا؟ آپ کے مولوی صاحب آپ کے علاقے کے بڑے چودھری صاحب کوئی جا رہے ہوں حج پہ تو آپ کہیں گے کہ یار کاش ان کے ساتھ ان کے گروپ میں جایا جائے، بڑا مزہ ہے. محمد الرسول اللہ جن پر آسمان سے شریعت اترتی ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ خواہش کیوں نہ ہوگی؟ دنیا پر پور تیاری کر رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بہن اس نے منت مان لی ہے میں بھی ساتھ جاؤں گی اور میں حج کروں گی، لیکن اس نے منت مانی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی راستے میں، جتنے دن راستے میں سفر کر کے جاؤں گی روزہ رکھوں گی اور میں نے افطار نہیں کرنا، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اتنی تکلیف اپنے آپ کو دی جائے اللہ بڑا ثواب دیتا ہے. یہ کچھ لوگوں نے بے وقوف لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے جتنی اپنے آپ کو تکلیف دو گے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے نبی کی فرما برداری کتنی کر رہے ہیں، بس تمہارا امتحان ہے. اللہ کو تمہاری بہت ساری عبادت نہیں چاہیے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہاری قربانیوں کا نہ تو اللہ کو گوشت چاہیے نہ تو اللہ کو خون چاہیے، بلکہ اللہ تمہارے دل کے تقوی کو، اس نیت کو، اس ارادے کو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ نیت وہ ارادہ کیسا ہے، بس اللہ کو وہ پہنچتا ہے. کہا یا رسول اللہ میری بہن نے یہ منت مانی ہے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اس وقت تک نہیں لے کے جاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر کے بتا دو تمہاری صرف یہ منت ماننے کی وجہ سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہا ہوں. وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ نیکی زیادہ اثر کرنا چاہتی ہے. نیکی صرف اتنی ہے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. بس نبی سے بڑھ کر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو وہ نیکی نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. آپ کی دانست میں نیکی ہے، ساری رات قیام کرنا نیکی ہے، ہمیشہ روزے رکھنا نیکی ہے. صحابی رسول قسم اٹھا کر کے میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے چلے جاتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ کی قسم ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے اللہ کی قسم ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا اللہ کی قسم ساری زندگی رات کو تہجد پڑھوں گا، قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں. اتنا بڑا ثواب ہو جائے یہ کم ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس طرح کے صحابی آئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے. اللہ کے نبی پیچھے دوڑے، بلایا ان کو، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا سنو فمن راغب عن سنتی فلیس منی،
جو ہماری سنت سے پہ رغبتی کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کریں گے جس پر ہماری مہر نہیں ہے. تم نے یہ کہا ہے اللہ کی قسم تم سے زیادہ ڈرنے والا, تم سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں. میں رات سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں, چھوڑتا ہوں. مجھ سے کون ہے آگے بڑھنے والا؟ خبردار. اب ہم نے کیا بنا رکھا ہے دین کو, اسلام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہی نہیں کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. اصل میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جس کے بارے میں ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم پر رحم کرے تو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں طریقے ہیں ان پر چلنا تم شروع کر دو, اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا. اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اطاعت کرو, فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر تم پھر جاؤ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑ دو تو پھر جان لو اللہ نہیں پسند کرتا انکار کرنے والوں کو. منکروں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. نہ پسند ہے مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور چیز پسند نہیں ہے مجھے. لیکن میں صدقے جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور مت پھر جاؤ اس کے بعد کہ تم نے سن لی بات, حدیث تم تک پہنچائی. کوئی بھی زندگی کے شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی کہ اس بات سے یہ گناہ ہے یہ منع ہے, بھلے وہ ایسی شیپ بنانا ہو سر کی کٹائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کو کچھ حصہ مون ڈالو اور کچھ چھوڑ دو. فرمایا خبردار ایسا مت کرنا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتلائی ہے کہ لوگ اوپر سے چھوڑ دیں گے اور نیچے سے کاٹیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں ہے. خیر وہ جی اور کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا, اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے. میرے نبی کی بات کو تم نے اتنا حقیر سمجھا, معمولی سمجھا. اور اللہ فرماتے ہیں خبردار یہ یاد رکھنا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. سننے کے بعد مت پھر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. ڈر جاؤ, ڈرتے رہو کہیں اللہ تمہیں کسی آزمائش میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے. اور ہاں یاد رکھو میرے نبی پر صرف پہنچا دینا ہے, میرے نبی تو تم تک پہنچا دیں گے. آگے آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو موقع مل جائے. سبوں میں آگے اکٹھے ہو جائیے. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو نیک کام کرنا چاہتے ہو, اپنے کاموں کو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہو, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تبطلوا باطل نہ کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, اپنے اعمال کو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی کسی کام پر, کسی عمل پر, قیامت کے دن اللہ قبول کریں گے. نہیں ہوگی اللہ پھونک مار کے اڑا دے. بہت بڑے محدث کہتے ہیں میں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھتا تھا, لیکن ایک بار زائد پڑھ لیتا تھا, شاید کوئی رہ گیا, ہمیشہ زائد پڑھ لیتا تھا. کہتے ہیں ایک دن خواب مجھے آیا, میں نے دیکھا میدان معاشر لگا ہوا ہے اور میدان معاشر کے اندر لوگوں کے اعمال نامے تل رہے ہیں. اتنے میں میری باری آ جاتی ہے اور میرے اعمال نامے تلنے لگ گئے. یہ پنکھوں کو چلا دیتا, میرے اعمال نامے تلنے لگ گئے ہیں اور میں نے جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا ہوا تھا وہ رکھا جا رہا ہے اس ترازو میں جو نیکیوں والا تھا, لیکن وہ جو 33 بار کے علاوہ ایک دفعہ میں نے زائد پڑھا تھا وہ پھینکا جا رہا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ بھی تیری تسبیح ہے اور وہ بھی تیری تسبیح ہے, نماز کے بعد ہی میں نے پڑھی تھی. یہ بھی تیری تحلیل ہے, وہ بھی تیری تحلیل ہے, یہ بھی تیری تکبیر ہے, وہ بھی تیری تکبیر ہے. اے اللہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں اور اس کو پھینک رہے ہیں, کیوں؟ حکم ہوا یہ 33 مرتبہ پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا تھا. یہ ایک مرتبہ تم نے اپنی طرف سے پڑھا ہے جو مجھے قبول نہیں ہے. یہ تو میرے نبی نے کہا تھا یہ مجھے قبول ہے اور یہ مجھے قبول نہیں ہے. اب ذرا بتلائیے کہ 33 بار حضور نے فرمایا پڑھو, 34 بار کیوں نہیں فرمایا؟ ہمارے موبائل کا ایک حصہ, ایک کوڈ, ہمارے کمپیوٹر کا ایک کوڈ, ہمارے سم کا ایک نمبر آگے پیچھے کر دیا جائے تو نہیں ملتا. یہ ہمارے بنائے ہوئے چیزیں, اور جو اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو جی میں آئے میں اپنی طرف سے بڑھا دوں ایک حصہ, اللہ قبول کر لے گا؟ نہیں, ہم غلط سمجھے ہیں, ہم شریعت کو سمجھے نہیں, اسی لیے اختلاف پڑا ہوا ہے, اسی لیے جدا جدا ہے. مسلمان ایک ہو کر کے بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے. صرف اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے ہم تو جڑ سکتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, شریعت پر, حضور کے حکم پر, ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے تھے. مخالفت کیوں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا امام بنا لیا اور امام الانبیاء کو چھوڑ دیا. آج ہم سب ایک امام الانبیاء کو مان لیں اور اس پر متفق ہو جائیں, جو وہ فرمائیں گے ہم عمل کریں گے, ہمارا اختلاف ختم ہو جائے, کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب الجلال نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی نے جو کیا ہے بس تم نے ایسے کرنا ہے. ابھی عید آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں گئے تو مدینے والے 2 دن مناتے تھے سال کے اندر, 2 دن خوشی مناتے تھے, ان کی عید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اس دن عید مناتے تھے. آپ نے فرمایا سنو, اللہ نے تمہارے لیے 2 دن عید کے مقرر کر دیے ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. اللہ نے یہ 2 دن عید کے تمہارے لیے مقرر کر دیا. انہوں نے چھوڑ دیا. اگر وہ چاہتے تو اپنے پرانا وہ تہوار منا سکتے تھے, لیکن وہ پرانا تہوار منا کر کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاتے, بغاوت ہو جاتی. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, یہی 2 دن مناتے تھے بس. اور آج ہم کرسمس دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن, نعوذ باللہ من ذالک, اتنے اللہ کی قسم
خود وہ کافر نہیں بناتے، وہ عیسائی نہیں بناتے جتنے مسلمان بنا رہے ہیں، جتنا انتظامات مسلمان کر رہے ہیں وہ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ کیا کمال ہے یار، اس طریقے سے ہم نہیں بناتے جس طریقے سے یہ لوگ بناتے ہیں، اتنی خوشی ہمیں نہیں ہو رہی جتنی ان کو ہو رہی ہے، ہم وہ تہوار منا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ ہم اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی جھجیاں نہیں پہ کھیل رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کافر یہ کر رہا ہے؟ ہم نے ایک اور عید نکال لی کسی بھی نام کے اوپر، ہمیں 2 عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کافی نہیں تھی، ہم نے ایک اور عید نکال لی، چنانچہ چونکہ کیونکہ ایسے اگر مگر کر کے ہم نے ایک اور عید نکال لی، اور اتنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عید کے اوپر خوشی نہیں ہے جتنی ہمیں اپنی عید مقرر کی ہوئی کے اوپر خوشی ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہم شریعت کے مخالف ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقے جانے والے ہیں، ہمارا کوئی کفر بھی پیدا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر تمہاری لوگوں سے پٹائی ہو رہی ہے، قبر میں جا کر کے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بڑے بہترین دن آنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن آ رہے ہیں ان دنوں کے اندر کی چھوٹی سی نیکی کا مقابلہ باقی دنوں کی بڑی سے بڑی نیکی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پوچھا یا رسول اللہ ولن جہاد، جہاد جو کہ چوٹی ہے اسلام کی، انسان اپنی جان لے کر کے دشمن کے مقابلے میں چلا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک آدمی اپنا مال لے کے جائے، تنہا لے کے نہیں، اسلحہ اپنا گھر سے لے کے جائے، کھانے پینے کا سامان گھر سے لے کے جائے، جان لے کے جائے، نہ اس کا سامان واپس آئے اور نہ وہ خود واپس آئے، اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، یہ کسی عام نیکی کا مقابلہ کر سکتی ہے، ان دنوں کی عام نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی کوئی بڑی نیکی کما لے ان دنوں کے اندر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اتنا ثواب، اتنا اجر، کیوں؟ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ بس بہانہ لگاتے ہیں کسی طریقے سے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ ان دنوں کے اندر جتنی نیکی کی جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ 70 سال کی مسافت میں ایک روزے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، عید کے ایک دن کے پہلے کا روزہ رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب الجلال پہ مجھے امید ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، ایک پچھلے سال کے، ایک اگلے آنے والے سال کے ایڈوانس اللہ معاف فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر بہترین نیکی 10 تاریخ کو ہے جب انسان اللہ کی ذات کے لیے خون بہاتا ہے، خون ٹپکنے سے پہلے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبھی بھی قربانی اس لیے نہ کریں کہ میں نے اتنے کی لائی ہے، اتنی خوبصورت ہے، نہ، قربانی اس لیے کریں اللہ اس کا خون زمین سے اترنے سے پہلے میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں، میں نٹھلا ہوا ہوں گناہوں سے، اگر تو ایک جانور کو ذبح کرنے سے مجھے معاف کر سکتا ہے تو اللہ تو معاف کر دے۔ اور ان دنوں کے اندر اللہ سے اتنا رابطہ کریں، جب اپنی قربانی کو دیکھیں تو اللہ سے پھر وعدہ کریں اے اللہ اس کی جگہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھے منظور ہے، میرے اللہ تو اس کو قبول فرما کے اس کے خون ٹپکنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ جب یہ جذبہ ہوگا اس کو کھلانے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے تحلیل و تکبیر کہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مدینے کا بازار تھا
اور ایک صحابی رسول وہ صبح صبح نکلتے صرف تکبیر کہنے کے لیے بازار کے ایک کونے سے گھستے اور بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کے بازار کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ دیکھتے صحابی رسول کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے اور صحابی رسول کے ساتھ بلند آواز میں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ مدینے کے بازاروں کے اندر اللہ کی تکبیریں بلند ہوتی تھی، وہ آگے چلے جاتے، پیچھے والے کام کو لگ جاتے، آگے والے کھڑے ہو جاتے، آگے والے بلند کرنا شروع کر دیتے۔ 10 دنوں کے اندر وہ صحابی رسول یہی کرتے۔ دہرا دیجئے میرے نبی کی اس سنت کو، طریقے کو، اور پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ کثرت کے ساتھ تکبیرات، تحلیلات، روزے رکھیے اور ان دنوں کے اندر قرآن پڑھیے، ان دنوں کے اندر زیادہ صدقہ و خیرات کریے، ماں باپ کی خدمت بہت کیجیے، کیونکہ ان دنوں کی نیکی کا ثواب اللہ بہت بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اور یہ دن اتوار یا سوموار کو آنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمارے لیے نیکیوں کو آسان فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو برباد ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام رکھ رہے ہیں یہاں پر اس مسجد کے اندر، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ مولانا خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ جو کہ ٹی وی میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ان کو بنانے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں اس ہفتے میں پروگرام مل گیا یا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایک 10 ہماری خواہش یہ ہے کہ ظہر کے بعد ہو، اور ہمارے جو یہاں ساتھی ہیں وہ بھی وہ ہماری مارکیٹ والے انشاءاللہ العزیز آپ کا کلام کسی طرح پہنچے گا تو پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔